پاک افغان طالبان استنبول مذاکرات ناکام، پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، پاکستان نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا۔ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ افغان طالبان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا ڈائیلاگ میں سہولت فراہم کرنے پر قطر اور ترکیے سے اظہار تشکر۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی کوریا پہنچ گئے، اوپیک اجلاس میں شرکت اور چینی صدر سے ملاقات شیڈیول۔ ٹرمپ جنوبی کوریا کے ساتھ تجارتی ڈیل بھی کریں گے۔ امریکی صدر نے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، تاریخ میں پہلی بار مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا، غزہ جنگ بندی برقرار رہے گی، حماس نے رویہ نہ بدلا تو اسے ختم کر دیں گے، حماس معاہدے پر عمل کرے ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہے، شمالی کوریا کو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال توجہ چین پر ہے، امید ہے کل چینی صدر سے ملاقات میں معاملات طے پا جائیں گے۔ ٹرمپ پاک بھارت جنگ میں 7 طیاروں کا ذکر چھیڑنے سے باز نہ آئے، مودی سرکار کے زخم ایک بار پھر تازہ کر دیے۔ ٹوکیو میں بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، پاک بھارت جنگ کے دوران 7 نئے اور خوبصورت طیارے گرائے گئے، خوشی ہے جنگ روک دی، میں نے زیادہ تر جنگیں ٹیرف کی مدد سے رکوائیں، اس طرح دنیا کی بہت خدمت کی، جنگیں روکنے میں 70% حصہ تجارت کا ہے۔ لاہور کی فضا انتہائی خطرناک، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا، فضائی آلودگی سے بیماریاں پھیلنے لگیں، پنجاب حکومت نے اینٹی اسموگ اقدامات جاری کیے ہوئے ہیں، طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ، ادارہ تحفظ ماحول پنجاب کا 15 نومبر کے بعد گرین سٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ، فیلڈ مارشل کے ان اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر بات چیت۔ دورہ مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت ہے۔ سید عاصم منیر کا عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار، مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ بنگلہ دیش، ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیشی آرمی چیف سے ملاقات کی، دفاعی تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، دونوں ممالک کے درمیان عسکری قیادت کی سطح پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق، علاقائی اور عالمی سیکورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں افواج کے درمیان تربیت، مشترکہ مشقوں اور انسداد دہشت گردی کے تجربات کے تبادلے پر زور دیا، غلط معلومات اور گمراہ کن مہمات کے خطرات پر بھی گفتگو کی گئی، مشترکہ تعاون سے ڈیجیٹل مس انفارمیشن کے چیلنجز سے بھی نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر 10 ممالک میں شامل ہے، قدرتی آفات سے پاکستان کو $130 ارب کا نقصان ہوا، وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں 9ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے خطاب، کہا مشترکہ تعاون سے مختلف شعبوں میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، سعودی ولی عہد کے ترقی کے ویژن کا خیر مقدم، پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون فریم ورک لانچ کرنے کا اعلان، وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری، دفتر خارجہ کے مطابق اقتصادی میدان میں توانائی، صنعت، کان کنی، IT، سیاحت، زراعت اور فوڈ سیکورٹی ترجیحی شعبے برقرار، دونوں برادر ممالک کا تاریخی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سنجیدہ ماحول میں خوشگوار تبدیلی، فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں فٹ بال کی انٹری، صدر فیفا ریاض کانفرنس میں فٹ بال لے آئے، شرکاء ایک دوسرے کو فٹ بال پاس کرتے رہے، ہنسی مذاق اور مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا، وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر شرکاء نے خوب لطف اٹھایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو سے ملاقات، وزیراعظم نے پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم کے درمیان مضبوط روابط کو سراہا،
2026 کے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف نے کہا آئندہ برس ڈیوس میں پاکستان بھرپور نمائندگی کرے گا۔ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مابین روابط کے لیے ایک اہم پل ہے۔ وزیراعظم نے حکومت کی اقتصادی اصلاحات پر روشنی ڈالی، خوشحالی کے راستے کے طور پر امن کی اہمیت پر زور دیا۔